اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ایک اور مقام پر خصوصی طور پر عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے جو حکم جاری ہوا وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا کہ اے نبی، ڈائریکٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیں، لازواجک کس سے کہہ دیں؟ اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی مؤمنوں کی عام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ کیا کریں؟ اپنے اوپر سے اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی کہ پردہ نشین ہو جائیں، اپنے آپ کو پردے میں ڈھانک لیں، غیر محرم مردوں کے سامنے جاتے ہوئے وہ پردے میں رہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے حکم جاری کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ حکمت بتاتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، یعنی کہ یہ اس لیے حکم جاری نہیں کیا گیا کہ عورتوں کو اللہ تعالی کسی قسم کی اذیت دینا چاہتا ہے، بلکہ اذیت سے بچانا چاہتا ہے، تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، بالکل اسی ماں کی طرح جیسے میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کری، اور اللہ رب العالمین کی مثال سب سے بالا تر ہے۔ اللہ سب سے ارحم الراحمین ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچاتی ہے، چھوٹا سا آپریشن کرا کے، انجیکشن لگا کے بڑی بیماری سے بچاتی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کی تکلیف نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ تکلیفوں سے دور رہیں، اسی لیے آپ کو یہ چھوٹی سی بات کا حکم دیا گیا کہ آپ پردے میں رہیں، آپ ہی کی خاطر یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے ایک دوپٹہ سر پہ لے لینا ہے اور بازار میں نکل جانا ہے، ہم پردے دار عورت ہیں، ہم پردے کا خیال رکھنے والی عورت ہیں۔ پردہ یہ ہے کہ آپ پہچانی نہ جائیں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو کوئی پہچان نہ سکے، اور پہچان کون سکتا ہے؟ آپ کو کون پہچان سکتا ہے؟ آپ کو وہی پہچان سکتا ہے جو آپ کو پہلے سے جانتا ہو۔ جو آپ کو جاننے والے ہیں وہ آپ کو نہ پہچان سکیں، یہ شرعی پردہ ہے، یہ شریعت کا پردہ ہے، یہ آپ سے مطالبہ ہے شریعت کا، اللہ رب العالمین کا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ ایسا پردہ کریں کہ آپ کو آپ کے جاننے والے پہچان نہ سکیں۔ یہ پردہ نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا دوپٹہ لے لوں اور بازار میں نکل جاؤں، یہ پردہ شریعت کا پردہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے پردے کا حکم دیا، پھر وجہ حکمت بتائی، پھر اللہ نے اپنی صفت بتائی، صفتی نام ذکر فرمایا، کہا کہ اللہ غفور ہے، گناہوں کے بخشنے والا ہے، رحیمہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج کل ملحد لوگ، کمیونسٹ لوگ، لبرل قسم کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، آپ پردہ نہیں کریں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اتنی تکلیفیں دینے والا نہیں ہے، اللہ آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، یہ لبرل لوگ کہتے ہیں۔ الفاظ کبھی کبھی حق ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوتا ہے۔ بات حق ہے، سچ ہے کہ اللہ آپ کو اذیت نہیں دینے والا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر، اس بات کی بنیاد پر، اس بات سے خوش ہو کر ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے یا اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ لبرل کہتے ہیں نافرمانی کر لو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم میری بات مانو، تم میری بات مانو، پردہ کرو، اور ایسے پردہ کرو جو شریعت کا پردہ ہے، پردہ کر کے نکلو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا غفور الرحیم ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ غفور رحیم ہے تو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کر لو،
بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ اگر اس پردے کے کرتے وقت آپ سے انجانے میں یا بغیر تعمد کے، بغیر قصد کے، جان بوجھ کر نہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہ بات فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منھا، کہ آپ نے اپنے آپ کو پورا ڈھک کر کے رکھنا ہے، لیکن سوائے جو حصہ آپ کا ظاہر ہو جائے، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے اور ظاہر کرو، دونوں میں فرق ہے. ظاہر ہو جانا خود بخود ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے سلے ہوئے برقعے نہیں ہوتے تھے. ایک بڑی سی چادر ہوتی تھی، کبھی ہوا چلتی تیز تو پاؤں کھل جایا کرتا تھا، تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ہلکا سا پاؤں کھل گیا، وہ ڈھکا ہوتا تھا، لیکن تیز ہوا چلنے کی وجہ سے اچانک سے وہ پاؤں کھلا اور عورتوں نے اس پاؤں کو دوبارہ سے ڈھک لیا، پیر کو دوبارہ سے ڈھک لیا. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منھا، اگر خود بخود کوئی اچانک سے جسم کا حصہ ظاہر ہو گیا جو آپ نے جان بوجھ کر ظاہر نہیں کرا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرنے والا ہے اور آپ پر رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کا نام لے کر قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، وہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے عورتوں زمانہ جاہلیت کی طرح، پچھلے زمانے جاہلیت کی طرح سے تم لوگ گھروں سے باہر نہ نکلنا، تم لوگ بے پردہ ہو کر غیر محرموں کے سامنے نہ جانا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونا. خاص اللہ نے حکم دیا. پچھلی آیت میں اللہ نے پردے کا حکم دیا اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے بے پردگی سے منع کیا. دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا ارحم الراحمین ہے، کس کس انداز میں ہمیں باتیں سمجھاتا ہے، کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. اگر کسی کو یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے کہ ہمارے اوپر پردہ فرض ہے، ہمارے اوپر پردہ کرنا فرض ہے، تو اللہ دوسرے الفاظوں میں ان کو یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر بے پردگی حرام ہے. پردہ فرض ہے سمجھ میں نہیں آیا تو بے پردگی حرام ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے کچھ اور آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہاں پر احکامات عورتوں کے لیے ہیں لیکن مخاطب اللہ نے مردوں کو کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم عورتوں سے کسی قسم کی کوئی بات پوچھنا چاہو، کوئی سوال کرنا چاہو، کوئی فائدے کی بات ہے، دنیا کے فائدے کی بات ہے یا آخرت کے بارے میں کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو کیا کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو. تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ ہو اور اس پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو. بالکل ایسے ہی جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی آتا، کوئی غیر محرم شخص آتا آپ سے سوال کرنے کے لیے، تو آپ حضرت عائشہ ایک پردے کے پیچھے چلی جاتی اور اس آدمی کو پردے کی دوسری طرف بٹھایا جاتا اور وہاں سے وہ حضرت عائشہ سے سوال کرتا. حالانکہ حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے. کتنا مقدس رشتہ ہے، کتنا عظمت والا رشتہ ہے، کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. لیکن آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے تو ہمارا مقدس رشتہ بنتا ہے، یہ تو ہمارے شوہر کے فلاں قریبی رشتہ دار ہیں، یہ تو ہمارے شوہر کے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے شوہر کے ماموں ہیں، یہ تو ہمارے شوہر کے خالو ہیں، یہ ہمارے شوہر کے چچا ہیں، یہ ہمارے شوہر کے فلاں فلاں ہیں، ان سے تو مقدس رشتہ بنتا ہے ہمارا. آپ بتائیے کیا حضرت عائشہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو رشتہ بنتا ہے اس سے بڑھ کر کے یہ رشتہ بنتا ہے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں، امہات المؤمنین سے کہیں، مسلمانوں کی ماؤں سے کہیں کہ وہ
جب سوال کریں ان سے کوئی غیر مرد، وہی غیر محرم مرد ان سے کوئی سوال کرے تو وہ پردے کے پیچھے ہو کر کے سوال کریں، اور وہ عورتیں اپنے اوپر پردہ ڈال کر کے رکھیں۔ جب مسلمانوں کی ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو آج ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا امہات المؤمنین سے بھی بڑھ کر کے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی مسلمان مائیں، بہنیں، بیویاں وہ امہات المؤمنین سے بھی بڑھ کر کے پاکیزہ ہو گئی ہیں؟ کیا ان سے بھی بڑھ کر کے طاہر و مطہرہ ہو چکی ہیں؟ کیا ان سے بھی بڑھ کر کے عفیفہ ہو چکی ہیں؟ جب مسلمانوں کی ماں کو یہ حکم ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ کون عورت کتنی پاکیزہ ہے، بلکہ اللہ نے یہ شریعت کا حکم نازل کر دیا۔ ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ میرا دل کیسا ہے، پوچھنے والے کا دل کیسا ہے، کسی نے کسی کے دل کو پھاڑ کر نہیں دیکھا، کوئی شخص دلوں کے بھید نہیں جانتا، یہ تو علم غیب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ان رشتہ داریوں سے، جن رشتہ داریوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پردے میں رہیں، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم پردے میں رہیں۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، ایک اور حکم جو خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اللہ نے فرمایا کہ اپنی بات کو نرم کر کے نہ بولو۔ غیر محرم مردوں کے سامنے جب کوئی بات کرنی پڑ جائے، مجبوراً کوئی بات کہنی پڑ جائے، تو اپنی بات کو نرم کر کے، اپنی آواز کو نرم کر کے نہ بولو، میٹھے انداز میں بات نہ کرو، بلکہ سخت انداز میں بات کرو۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گی تو اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو اور مردوں کو پیدا کیا ہے، وہ اچھے طریقے سے ان کی فطرت کو جانتا ہے، ان کی خلقت کو جانتا ہے کہ کیا چیز ان کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولوی صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ امیر صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں۔ وہ انسان ہیں، اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالی یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیسی خلقت کا مالک ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی خلقت کیسی ہے اور اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر مردوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بیان فرمائی اور کہا کہ اپنی آواز کو غیر محرم مردوں کے سامنے نرم کر کے نہ نکالنا، اپنی بات کو دھیمے انداز میں نہ ذکر کرنا، بلکہ اپنی آواز کو سخت کر کے اور مردوں کے سامنے ذکر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر ایسا کرو گی تو مردوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، مرض شہوت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی طمع کرنے لگے گا، لالچ کرنے لگے گا اور بد نیتی اختیار کرنے لگے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ نے فرمایا ایک تو بات دھیمی کر کے بات کرنی ہے، دوسرا بات جو کرنی ہے وہ اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، ایک اور بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ ذکر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ یہ حکم، یہ الفاظ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں، یہاں پر مخاطب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو کیا ہے، آپ کی بیویوں کو کیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہاں پر پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والی شخصیت، آپ کی بیویاں، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں، گھروں سے نہ نکلیں، تو یہاں پر ہمیں اپنے بارے میں بھی یہ نظر دورانی چاہیے کہ ہم بھی بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ ازواج مطہرات، مسلمانوں کی مائیں گھروں سے نکلتی تھی،
اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ گھر سے کبھی نہیں نکلنا ہے، لیکن کبھی کسی ضرورت کے تحت نکلتی تھی، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ کثرت سے گھر سے نہ نکلیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ گھر سے نکلنے کا کوئی مقصد ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کے تحت نکلا جائے، ورنہ بغیر وجہ کے کچھ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف مارکیٹ میں پھرنے کے لیے، کبھی کبھی خریداری بھی نہیں کرنی ہوتی، کہتی ہیں چلو مارکیٹ میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے گا، خرید لیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا۔ اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے کئی سارے احکامات جاری کیے ہیں اپنے قرآن کریم میں۔ یہاں پر ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں۔ دیکھیں الفاظوں پر غور کریں، قربان جائے اللہ کے الفاظوں پر اور اللہ کی حکمتوں پر، اللہ کی ان باتوں پر۔ اللہ کی یہ باتیں یقیناً حکمت اور علم کے اوپر مبنی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کن الفاظوں سے مخاطب کرنا ہے اور کن الفاظوں میں کیا حکمتیں پرا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیں۔ یہاں پر فاسقہ عورتوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے، یہاں پر فاجرہ عورتوں کے بارے میں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، مومنہ عورتوں سے۔ آج جو شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ آپ تو مومنہ ہیں، آپ تو پاک دامن ہیں، آپ تو عفیفہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ تو نمازی ہیں، آپ تو تہجد گزار ہیں، یہ احکامات آپ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فاسق فاجر عورتوں سے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ کہ وہ کیا کریں، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں دو حکم ایک ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ غور کریں ان دونوں حکم کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ یہ دونوں حکم ایک دوسرے کے اوپر مبنی ہیں، ایک دوسرے کے متلازم ہیں۔ ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، دوسرا ہے تو پہلا ہے، ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں، دوسرا نہیں تو پہلا بھی نہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بالکل اسی طریقے سے اللہ نے یہ حکم مردوں کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اس مجلس میں کیونکہ سامعین کرام میرے سننے والے حضرات جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اسی لیے میں صرف وہ احکامات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مردوں کے لیے اللہ نے احکامات جاری نہیں کرے، مردوں کو بھی اللہ نے مختلف طریقوں سے پردے کا حکم دیا ہے، مردوں کو بھی اللہ نے نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، مردوں کے لیے بھی اللہ نے ہزاروں شریعت کے احکامات ان کے اوپر لاگو کیے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ بیان کرنا مقصد حکمت ہے، نصیحت، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اور نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو آپ کی بات سن رہا ہو۔ تو یہاں پر کبھی بھی ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا نہ ہو، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اپنے ہتھیار چلاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے ہتھیار چلائے گا اور کبھی کسی طریقے سے ہتھیار چلائے گا۔ جب حقوق نساء ذکر کیے جا رہے ہوں گے تو مردوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے گا کہ دیکھو یہ حقوق تو عورتوں کے لیے ٹھہرے، ہمارے تو کوئی حقوق بنتے ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسی طریقے سے بالکل جب مردوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں تو عورتوں کے دلوں میں آ کر کے شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مردوں کے حقوق بیان کرے ہیں، جگہ جگہ پر مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کے تو کوئی حقوق نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جیسے میں نے بات کی ابتدا کری تھی، اعدل العادلین ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والا ہے، اس کے تمام احکامات، اس کے تمام فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، کسی بھی بات کے اندر کسی بھی قسم کی حق تلفی یا ظلم نہیں ہوتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں شیطان کی بات میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، احکامات بہت سارے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، بہت ساری باتیں جو حدیثوں میں ملتی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اپنی بات کا اختتام میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک حدیث سے کروں گا۔ صرف قرآن کی میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کری، حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں، لیکن ایک جامع حدیث جس کے بدولت آپ جنت جا سکتی ہیں، جس کے بدولت آپ کے لیے جنت کے تمام دروازے کھولے جا سکتے ہیں، جس کے بدولت آپ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، وہ احکامات اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت اپنے 5 نمازیں دن کی پڑھ لیتی ہے، دن کی 5 نمازیں یعنی کہ جو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں وہ پابندی سے پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور اس کے اوپر جو 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے، وہ روزے رکھ لیتی ہے پورا 1 مہینہ۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کچھ عورتیں ماہ رمضان کے اندر معذوری کی وجہ سے روزہ پورا نہیں کر سکتی ہیں، 6 دن کے 7 دن کے ان کے روزے رک جاتے ہیں یا نہیں پورا کر پاتی ہیں، تو ان روزوں کی قضا ان کے اوپر فرض بنتی ہے، یعنی کہ مہینہ پورا کرنا ہے۔ ہاں، نمازوں کی قضا جو حالت حیض کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہیں وہ قضا نہیں ہے، ان کے اوپر وہ قضا کرنا فرض نہیں ہے، بعد میں وہ ادا نہیں کی جائیں گی، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ بہت سی عورتوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتی ہیں یہ اللہ نے ہمیں معافی دی ہے، حالت حیض کے اندر مینسس کی وجہ سے جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں اور روزے چھوڑے ہیں وہ سب کے سب معاف ہیں۔ ہاں، نمازیں معاف ہیں لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزے آپ کو بعد میں پورا کرنے ہیں، ان کی قضا بعد میں کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت دن کی 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کی روزے رکھ لیتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے چلی جائے، وہ جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے گی چلے جائے گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا، یعنی کہ اس کو مزید اکرام اور عزت دی جائے گی، اور اس کو قیامت کے روز آواز لگا کر کے کہا جائے گا کہ اے عورت، تم نے ان 4 چیزوں پر عمل کیا تھا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تمام لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی جائے گی، اس کو یہ مقام دیا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان عورتوں کو، ہماری مومنہ بہنوں کو ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں ہمیں بتائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارا داخلہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں لکھ دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بطور اتباع سنت کے دنیا میں نصیب فرمائے، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔